درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور کچھ برکتیں تو ایسی ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے یار درود پاک کے علاوہ کچھ اور کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے ایسے فضائل ہیں۔ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ حضرت محمد بن سعید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے درود پاک کی ایک تعداد مقرر کر رکھی تھی اور روزانہ اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ کر سویا کرتا تھا۔ الحمدللہ درود پاک کی برکت سے مجھ پر یہ کرم ہو گیا کہ میں سویا ہوا تھا، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آقا، نور والے آقا، اپنا چمکتا چہرہ لے کر میرے کمرے میں جلوہ فرما ہو گئے، اور آقا کے چہرہ انور سے ایسے نور کی کرنیں نکل رہی تھی کہ میرا پورا کمرہ ہی جگمگا اٹھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں مجھ غلام کو فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو وہ منہ قریب لاؤ، میں نے اس پر بوسہ دینا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضور میں تو میری اوقات کیا ہے، مجھے بڑی حیا آئی کہ میں نبی پاک میرے چہرے پر بوسہ دیں۔ تو میں نے کہا حضور کہاں آپ کے ہونٹ اور کہاں میرا یہ منہ؟ کہتے میں نے حیا کے مارے، شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے آگے بڑھ کر میرے رخسار کو بوسہ دے دیا۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں۔ ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں۔ جب یاد کیا اے صلی علی، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں کہ نبی پاک نے اتنا نوازا، اب میری جب آنکھ کھلی تو میری زوجہ جو ہیں وہ میرے برابر میں ہی لیٹی ہوئی تھی، ان کی بھی آنکھ کھل گئی کیونکہ پورا کمرہ ہی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھنے والوں پر وہ اتنا مہربان ہیں۔ ہم بھی تو چاہتے ہیں نا ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، ہم بھی تو چاہتے ہیں کہ جس آقا کے امتی ہیں، جن کا کلمہ پڑا ہے، جن کی یاد میں زندگی گزر رہی ہے، کبھی تو ایسا ہو جائے کہ ہم بھی ان کا جلوہ دیکھ لیں۔ بڑی پیاری تمنا ہے۔ وہ بڑا پیارا شعر امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ تو اب درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ کرم ہو جاتا ہے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اور خاص طور پہ جب سونے کا وقت آئے نا، وضو کر کے اللہ توفیق دے تو صلاۃ التوبہ پڑھ کے اور مدینے کی یادوں میں آقا پر درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ نے چاہا کبھی تو کوئی ایسی رات آئے گی، کبھی تو کوئی ایسا لمحہ آئے گا کہ ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور دل کی آنکھیں کھل جائیں گی اور نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آج بیان کے شروع میں ہی دیدار مصطفیٰ کی بات ہوئی ہے، تو آؤ آج چہرہ مصطفیٰ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔
دنیا میں بڑے حسین آئے، دنیا میں جناب بڑے حسن والے آئے، مگر ایک ایسی حسین شخصیت رب نے بنائی کہ پھر ان جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا حسین آیا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا حسین آیا۔ پنجابی کے شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ کیونکہ نبی پاک کی دید، یہ جو شعر ہے کوئی کنفیوز نہ ہو، اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے، میرے آقا رب کی قدرت کا مظہر ہے۔ جب بندہ تصویر دیکھتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ بنانے والا مصور کیسا ہوگا، جب نبی پاک کا رب بندہ حسن دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بس ایسے حسین آقا کو بنانے والے رب کی شان کیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو آؤ آج تصور جانا میں گم ہو کر، آقا سے محبت تو ہم سب کو ہے، خوب ہم نے 12 ربیع الاول میں جلوس بھی نکالا، نبی پاک کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائے، ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی نظر و نیاز کی، پرچم لگائے، گھر سجائے، مگر دل میں تمنا تو ہے نا کہ کبھی ایسا بھی تو ہو کہ جس کا چرچا کرتا ہوں، جن کی باتیں کرتا ہوں، جن سے محبت کرتا ہوں، کبھی ان کا دیدار بھی کر لوں۔ تو آؤ آج چہرہ مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں، گم ہو کر تصور جانا میں گم ہو کر بیان سننا، پتہ نہیں کس پر آج رات کرم ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیے گا نصیب والوں کو آج بھی جلوے ملتے ہیں۔ ہاں سنو سنو، میرے صحابہ نبی پاک کے دیدار سے کتنا لطف اندوز ہوتے تھے اور محبت کیسی تھی۔ ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کی قسم میں آپ سے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال یعنی اپنی فیملی اور اپنے مال سے بڑھ کر بھی محبت کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو جائے، میں حاضری نہ دے پاتا ہوں، نہیں ہوتی تو حضور میں ایسا لگتا ہے مر جاؤں گا، آپ کا دیدار نہیں ملتا تو میں تڑپنے لگتا ہوں۔ یہ عرض کر کے وہ انصاری صحابی رونے لگے، غم خار آقا، امت کے مددگار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ سنو سنو، آقا کا دور ملا ہوا ہے، نبی پاک کا روز دیدار کر رہے ہیں، پھر بھی رو رہے ہیں۔ کہتے حضور موت قریب ہے، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، مجھے بھی موت آ جائے گی، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، روز قیامت آپ کے گرد تو انبیاء کرام ہوں گے، آپ بلند درجے میں ہوں گے، مجھے اگر جنت میں داخلہ نصیب بھی ہو گیا مگر میں تو آپ سے دور ہوں گا، حضور قیامت کے دن، محشر کے دن میں کیسے اور جنت میں کیسے آپ کا دیدار کر سکوں گا؟ سنو سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کی درد بھری باتیں سن رہے ہیں کہ جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آ گئے۔ صحابہ کا عشق دیکھو کہ ان کی تسلی کے لیے قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن میں رب نے کیا فرمایا سنو اور ایمان تازہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، ہر وقت جہاں سے جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے، موت کی
کی سختی، موت کا جھٹکا، موت کی تکلیف کے بارے میں بہت سنا ہے، مگر سنو میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں اگر موت کے وقت نبی پاک کا دیدار ہو جائے نا تو پھر یہ تکلیف نہیں رہے گی۔ کیا پیاری التجا ہے، مل کر سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقین جانیں حسن مصطفیٰ نرالا حسن ہے، دنیا کی حسین سے حسین شے ہو، آدمی اسے دیکھتا رہے، ایک بار دیکھے گا، دو بار دیکھے گا، ہزار بار دیکھے گا، ایک وقت تو آئے گا نا کہ دل دیکھنے سے بھر جائے گا، مگر رسول انور شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پر نور، چہرہ مبارک ایسا حسین ہے اس حسن کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا۔ جو ایک بار دیکھ لے بار بار دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، جو بار بار دیکھے اس کی بھی پیاس نہیں بجھتی۔ ذرا دیکھیں نا، صحابہ تو صبح و شام نبی پاک کا دیدار کرتے تھے، پھر بھی یہی چاہتے تھے کہ بس رخ انور کو دیکھتے رہیں، یہ جلوہ کبھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ شاعر لکھتے ہیں نا، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ حضرت سمامہ بن اثال یمامی جو اہل یمامہ کے سردار تھے، ایمان لا کر کہنے لگے اللہ پاک کی قسم میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض یعنی معاذ اللہ ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر حضور آج وہی چہرہ سارے جہان سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اللہ پاک کی قسم آپ کے دین سے زیادہ برا دین مجھے دنیا میں کوئی اور نہیں لگتا تھا، مگر اب وہی دین ساری دنیا میں سارے دینوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر مدینہ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، مگر اللہ پاک کی قسم اب وہی شہر ساری دنیا کے شہروں سے مجھے زیادہ پیارا ہے۔ آئے ہائے صحابہ کہ جب دل نبی پاک کی طرف مائل ہو گئے، جب آقا کا دیدار کر لیا، اب سب کچھ نبی پاک پر قربان تھا، زندگی کا محور اور مقصد یہی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دیدار مصطفیٰ کرتے تھے، ذرا غور سے سننا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار آپ نے کہا میری زندگی کی 3 خواہشیں ہیں۔ اچھا کوئی آپ سے پوچھ لے، ہم سے پوچھے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے ٹاپ 3 خواہشیں کیا ہیں؟ کبھی اکیلے میں اپنے آپ سے سوال کر لینا، تو کوئی کہے گا یار فلاں والی گاڑی لینی ہے، فلاں علاقے میں گھر بنگلہ لینا ہے، اور فلاں ملک میں سیر کرنی ہے۔ نارملی لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ سنو عاشق اکبر، ایسے ہی تھوڑی وہ عاشق اکبر ہیں، ان کی خواہش کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں بس آقا کو دیکھتا رہوں، میری نظریں آقا کو ہی دیکھتی رہیں۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْهِ، اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں۔ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہتے تیسری خواہش یہ ہے کہ بس آقا کے قدموں میں حاضر رہوں، کچھ اور چاہیے ہی نہیں تھا انہیں، بس نبی پاک ہیں اور میں ہوں اور میری زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کسی ایک شعر میں سمجھنا ہو تو وہ شعر ان کے لیے بڑا جا کے فٹ ہوتا ہے کہ حضور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ اتنا دیدار کرتے تھے مگر دل نہیں بھرتا تھا، بس جی چاہتا تھا آقا کو دیکھتے رہیں۔ گھر جاتے پھر بے چین ہو جاتے، پھر دربار رسالت میں آتے، پھر نبی پاک کا چہرہ دیکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی بات کرتے ہیں، آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں اور نبی پاک کے دربار کے باہر ہی بیٹھے رہتے تھے، دیدار مصطفیٰ بھی کرتے، علم دین بھی سیکھا کرتے۔ ایک روز نبی پاک کے پاس آئے، کہتے حضور آپ کا جب دیدار کرتا ہوں نا، چہرہ نور دیکھتا ہوں، غم بھول جاتے ہیں، دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، آنکھیں
ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی عرض کی حضور آپ مجھے میری اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہیں، جب میں گھر ہوتا ہوں تو آپ کی یاد تڑپاتی ہے، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں پھر دیدار کے لیے آ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی وقار علیہ السلام کے جلوے میں ایسے گم ہوئے کہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، آپ پلک بھی نہیں جھپکاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے حضور میرے باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور اس کی لذت اٹھا رہا ہوں۔ ایسے دیوانے تھے صحابہ۔ ذرا سوچو نا، نبی پاک کے سیرت کو پڑھیں تو آقا کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ بات تو بعد میں ہوتی تھی، چہرہ دیکھ کر، کیونکہ کیسا چہرہ تھا؟ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ ایسا بنایا حبیب کو کہ پھر جناب جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا۔ ارے دشمن آتے تھے، دیکھیں دنیا میں ایک بات تو آپ نے دیکھی ہوگی، کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ جناب کہیں جا رہے ہیں، کوئی ڈاکو آ گیا، کوئی لوٹنے والا آ گیا، اگر کوئی شخص با امامہ، چہرے پر داڑھی، یہ جناب مذہبی حلیے والا ہے، کبھی کبھی وہ دیکھ کر کہتا چلو یار چھوڑ دیتے ہیں، مولانا صاحب ہے، دیندار آدمی ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ جناب کسی کے چہرے کو دیکھ کر کوئی دشمنی چھوڑ دے، مگر ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ جان لینے کوئی آئے اور دیدار کر کے کہے کہ اب جان انہی کے قدموں میں نچھاور کرنی ہے۔ گرفتار کرنے آئے مگر دیدار مصطفیٰ کرنے کے بعد کہے کہ جناب میں تو خود ان کے حسن میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ یہ کمال ہے نبی پاک کا، کیسا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے۔